سورہ روم آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون وله من في السماوات والارض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین و آسمان کا یہ نظام اس کے حکم سے قائم ہے. ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی بار پکارے گا تو تم دفعتاً اس زمین سے نکل پڑو گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ملکیت ہے جو آسمان اور زمین میں ہے. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی اور وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے ہی سب سے بڑی اونچی صفات ہیں زمین و آسمان میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم، تو ایک تمثیل بیان کرتے ہیں ہم تمہارے اندر سے بات کو سمجھنے کے لیے. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، تو کیا جو تمہارے غلام ہیں، مملوک ہیں، ان میں سے کسی کو تم جو ہم نے رزق رکھا تمہیں دے رکھا ہے اس میں شریک بناتے ہیں، ساجی بناتے ہیں. فانتم فی سواء، کہ تم اس کے ساتھ بالکل برابر کے حقدار ہو جاؤ. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تو پھر ان کا اسی طرح لحاظ رکھو جس طرح تم اپنا رکھتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کو استعمال کر کے اس کو سمجھنا چاہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، اصل بات یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں، جو ظالم ہیں، انہوں نے بغیر کسی دلیل حجت کے اپنی خواہش کو اپنا آقا بنا لیا، اس کا اتباع کرتے ہیں. فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو جس کو اللہ نے اپنے قانون کی وجہ سے گمراہ کر دیا اس کو ہدایت دے کون سکتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور پھر جب ایک دفعہ وہ گمراہ ہو جائے تو نہ اس کی اس دنیا میں کوئی مدد کر سکتا ہے نہ آخرت میں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو آپ یکسو ہو کے اللہ کی تابعداری کریں، اپنا رخ اس کی طرف کر لیں. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہ، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے کہ جس پہ اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، تخلیق کے اندر موجود اس فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ذالک الدین القیم، اور یہی ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. یہاں پہ ابتدا میں تو وہی مضمون جو پیچھے سے چل آیا ہے
کہ لوگ نشانی طلب کرتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں، جب مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبوت کی، اپنی رسالت کی کوئی نشانی دکھاؤ، تو اس سے مراد ان کا معجزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہی چیز سن رکھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں، اس لیے کہ وہ سفر کرتے تھے، واقف تھے ادھر ادھر لوگوں کے، اس قسم کے علماء سے، یہود و نصارہ کے علماء سے ان کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تو ان کے اس جواب میں اللہ نے اپنی آیات کو گنوایا جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ہمارے پچھلے درس میں اس کی، یعنی اس رکوع سے یہی بات شروع ہوئی۔ اب یہاں پہ یہ کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ یہ جو آسمان و زمین کا نظام قائم ہے، یہ سارے کا سارا اس کے حکم سے قائم ہے۔ اب قرآن حکیم میں ہمیں مشرکین مکہ کا ایک عجیب و غریب سوال بھی ملتا ہے، یسألونک عن الجبال، کہ آپ سے وہ پہاڑوں کی بابت پوچھتے ہیں، اس لیے کہ جب قرآن پاک میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ زمین، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، زمین اپنا سب کچھ اگل کے باہر نکال دے گی، آسمان پھٹ جائے گا، یہ باتیں جیسے قرآن پاک میں آپ سنتے رہتے ہیں، ترجموں میں پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ یہ باتیں سن کے ان کے نزدیک پہاڑ تو ایک ایسی جمی جمائی چیز ہے کہ جس کو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ تو وہ پھر پوچھتے تھے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ایسے زلزلہ ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان پہاڑوں کا کیا بنے گا کہ یہ تو بہت مضبوط ہے۔ اس کے جواب میں وہاں پہ سورۃ طٰہٰ میں یہ بات آئی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ان کو پیس کے چٹکی میں لینے کے برابر بنا دیا جائے گا۔ یہاں پہ ساری کائنات کا جو نظام ہمیں نظر آتا ہے اس کی بات ہوئی، یعنی اس سے بڑی جو بات ہے وہ کی کہ زمین و آسمان کا یہ جو نظام ہے کائنات کا، یہ قائم اللہ کے حکم سے ہے۔ اب یہ جو اللہ کا حکم ہے، یعنی ہر چیز کے اندر، اس کے اندر ایک خراب ہونے کا، اس کی تباہی کا، اس کے ختم ہونے کا ایک خودکار نظام اللہ نے رکھ دیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے اس خودکار نظام کو بند کر رکھا ہے، یعنی وہ فی الحال چل نہیں سکتا، وہ سوئچ آن نہیں ہوتا۔ اب اس کی اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی انسان کے وجود میں اس کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے مثانہ کے آگے ایک وال لگا ہوا ہے، اب وہ وال جو ہے جب کھلتا ہے تو پیشاب نکلتا ہے، اور وہ کھلتا آپ کے ارادے سے، اور یہ ارادہ دماغ سے چلتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دماغ سے ہر وقت ایک سگنل آتا ہے اس کو کہ بند رہے، یعنی اس کی جو فطرت ہے اس میں کھلنا ہے۔ اس کو ہم سائنس کی زبان میں کہتے ہیں نارملی اوپن، وہ کھلا رہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سگنل اس کو بند رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات کا یہ نظام یہ پھیل رہا ہے، اور اس کے پھیلنے میں جیسے غبارہ پھیلتا ہے تو آخر پھٹ جاتا ہے، اس میں وہ نظام رکھ دیا گیا کہ یہ پھٹ جائے گا، سارا کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا بے امرہ۔ اس نے اپنے حکم سے اس معاملے کو ایک وقت مقررہ تک روک رکھا ہے، یہ قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت نماز پڑھنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، تو آپ سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم انت رب السماوات والارض ومن فیہن، یا رب، یا اللہ، آپ رب ہے زمین و آسمان کے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا۔ رب سے مطلب یعنی اس کی ضروریات آپ پوری کر رہے ہیں۔ انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، آپ نے ہی اس سارے زمین و آسمان کے نظام کو قائم کر رکھا ہے، یعنی وہ وقت جو وقت مقررہ ہے، جس وقت اللہ کا حکم کہ ٹھہر جاؤ اپنی جگہ وہ ہٹ جائے گا تو یہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا۔ جب یہ سارا زمین و آسمان کا نظام سارا درم برم ہو جائے گا
تو پہاڑوں کی یا ان چیزوں کی اس میں کیا اصلیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں کہ یہ ہے تو حقیقت ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ بھائی اگر قائم ہے، اگر ٹھہرا ہے تو کسی نے بنایا ہے، اس نے اس کے بنانے کے اندر کیا کیا چیز رکھی ہے، تو ان باتوں کو اگر سمجھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ وہ بنانے والا کہتا ہے کہ میں نے تو ایک وقت خاص تک اس کو بنایا ہے، اور اجل مسمى، جب وہ وقت مقرر آئے گا یہ سارا درم برم ہو جائے گا۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، کہا کہ جس وقت تمہیں صرف ایک دفعہ وہ پکارے گا، یعنی سورہ اسرافیل کے ذریعے سے جو نفخہ ثانی ہے، جو دوسرا نفخہ ہے، جب وہ پکار ہوگی اللہ کی طرف سے تو اذا انتم تخرجون معا دفعتاً تم زمین سے نکل پڑو گے۔ اب اس کی آگے وجہ بیان کی، یعنی وہ زمین کیسے وہ سب کچھ اپنے سارے خزانے نکال کے باہر کر دے گی، سارے جسموں کو نکال کے باہر کر دے گی۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یہ اس کی وجہ بیان کی کہ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی اپنی ہے، اور جس کی جو چیز اپنی ہوتی ہے اس کا آرڈر، اس کا تصرف اس کے اوپر چلتا ہے، بس یہ کسی دوسرے کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور ہیں بھی سب کے سب اس کے فرما بردار۔ اب آگے سورج حامیم سجدہ میں ایک بات آئی کہ جب آسمان، کہتا ہے جب میں نے آسمان بنائے تو پھر ان کو کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک وظیفہ ہے، تمہارا یہ کام ہے، یہ کرتے رہو گے، طوعاً او کرہاً، تم یہ خوشی سے کرو یا مجبوری سے کرو، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، یہ تمہارا وظیفہ ہے، یہ تمہارا فنکشن ہے۔ قالوا اتینا طاععین، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے، یعنی سب اس کی ملکیت ہے، جہاں آسمان اس کی ملکیت ہے، زمین اس کی ملکیت ہے۔ زمین کے بارے میں اس نے کہا نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب ہم اس کو جھنجھوڑیں گے تو حکم ہوگا تو یہ اپنے سارا جو کچھ اندر ہے نکال باہر کرے گی، سارے خزانے۔ اور پھر سورہ انشقاق میں کہا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ یہ زمین اللہ کی بات کو سنے گی، اطاعت کرے گی، مانے گی، یہی اس کا حق ہے، یعنی اس کے لیے یہی بات تو ہے جائز کہ جس کی ملکیت ہے، جس کی حکمرانی ہے، اس کی بات کو مانے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، بس كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، تو اس کے حکم کا انتظار میں ہے۔ انسان کو اللہ نے کچھ اختیار دیا، اس کا تذکرہ پھر آگے آج کے درس میں آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس آیت مبارکہ میں یہاں تک جو میں نے کیا وَأَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ توحید کی ایک دلیل بیان ہوئی، اور اس میں وہ جو بات پچھلی آیت میں آئی تھی اذا انتم تخرجون، تم مان نکل پڑو گے، یعنی اس کی تشریح آ گئی کہ یہ کیوں نکل پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابدا ہے، جو شروع ہے، جو ابتدا ہے خلق کی، وہ اللہ نے کی، انتہا اس کی وہی کرے گا، اور دوبارہ یعید اعادہ اس کا وہی کرے گا۔ اب یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی اسی سورہ مبارکہ میں، یہ بات جو ہے آیت نمبر 11 ہے شاید، جی ہاں آیت نمبر 11 یہی ہے، اس میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہ یہ بات آئی اضافی کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یعنی وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ کھڑا کر دے گا، انسانوں کو بھی دوسرا نظام برپا کر دے گا، سب کچھ کر دے گا۔ یہ بات سمجھو کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، وہ اہون والا یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اب اہون جو ہے اس میں
تفضیل کی بات ہے، یعنی ایک کسی کی نسبت یہ آسان ہے۔ آہون جو ہے یہ ہون سے ہے، اور آہون اس کی یعنی دوسری ڈگری ہے، اس کی نسبت، یہ نسبت کس سے ہے؟ ابتدا سے، ابتدا سے، کہ اس نے ابتدا کیا، دوبارہ کرنا تو اس ابتدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ تم کیسے سمجھتے ہو کہ یہ مشکل ہو گیا؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب یہ جو ہے یہ آگے یعنی اللہ کی صفات کے لحاظ سے ایک توحید کی بات ہے، اس لیے کہ آگے توحید کی بات آ رہی ہے تو یہ اس کی تمہید ہے، یعنی اذا انتم تخرجون جو ہے اس کی تشریح ہوئی اس آیت میں پہلے حصے میں۔ دوسرے حصے میں توحید کی بات ہے، توحید کی یہ بات ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ اب مثل جو ہے یہ اصل میں صفت کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ کی صفات بہت اونچی، لیکن اس کے لیے مثل یا تمثیل کیوں بیان ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں اصل، وہ صفات ہماری فہم و فراست سے بالا تر ہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے ان کو بطور تمثیل بیان کیا کہ جو چیز ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھنا ہماری سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا کیسا ہے، کس طرح کا ہے؟ کہ بھئی وہ ساری دنیا کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، یعنی دیکھنا ہماری سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس کا دیکھنا یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کو بیک وقت دیکھتا ہے، دنیا سے ماورا جو کچھ ہے اس کو وہ بیک وقت دیکھ رہا ہے۔ اب یہ چیز اگر دیکھنے کی تمثیل سے نہ بیان ہوتی، اس کے لیے کوئی اور بات ہوتی، کوئی اور طریقہ، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ ہماری سمجھ میں دیکھنا آتا ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں، تو یہ تمثیل کے طور پہ بیان ہوا، مثل بیان ہوا، لیکن اس لیے کہ ہمیں سمجھ آئے اس کے ذریعے سے اللہ کی صفات کی ہمیں سمجھ آئے کہ ہم دیکھنے کو سمجھتے ہیں، تو ذرا اس سے اوپر جانا ہے کہ وہ بیک وقت سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے سمجھنا، ہماری فہم کے اندر یہ بات آ گئی۔ مثل الاعلیٰ، اس کی صفات ساری کی ساری اونچی ہیں، برتر ہیں، ہر ایک سے اوپر ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہاں پہ دو صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ غالب ہے، العزیز، یعنی لوگ نافرمانی کرتے ہیں، وہ چاہے تو پکڑ دے لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ ڈنکے کی چوٹ، جیسے سورۃ توبہ میں بھی ہے اور بھی کئی جگہوں پہ ہے یہ بات، کہ وہ آگے کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، تو وہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کچھ بھی کہتے ہیں وہ پھر بھی نہیں پکڑتا، اس لیے کہ وہ الحکیم ہے، وہ ہے تو غالب، اس کو روک تو کوئی نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے غلبے کو، اپنے زور کو، اپنے اقتدار کو اگر روک کے رکھا ہے تو اس حکمت کی وجہ سے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو اور موقع دیا جائے، شاید یہ درست ہو جائے۔ وہ العزیز الحکیم۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اب یہ توحید کی ایک دلیل آئی، اس سے پہلے یہ دلیل سورہ نحل میں بھی بیان ہو چکی، الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تھوڑا سا فرق ہے الفاظ میں، لیکن یہی دلیل توحید کی سورہ نحل میں 14ویں پارے میں بیان ہوئی۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، تاکہ ہم تمہیں ایک تمثیل بیان کرتے ہیں تمہارے اندر سے، کہ توحید کو سمجھنے کے لیے تمہیں اپنے ماحول سے باہر جا کے، کسی دوسری جگہ جا کے، کوئی اور دلیل سن کے، کوئی اور مشاہدہ کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے اندر ہی، اپنے ماحول میں ہی دیکھ لو، اپنی ہی صورتحال کو دیکھ لو، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ حل جو ہے یہ کسی فکرے کو سوال بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے حل۔ کہا ایسے کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں رزق دے رکھا ہے، یعنی یہ تمہاری اپنی، پہلی بات تو یہ ان کی سمجھ میں آئی کہ یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے،
یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، اس میں تمہاری کوئی محنت، کوئی یہ چیز ان کا دخل نہیں ہے، ہم نے دے رکھا ہے، جس کو چاہتے ہیں بغیر محنت کے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ان سے محنت کرواتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ تو جو ہم نے دے رکھا ہے تمہیں، اس میں کیا تم اپنے غلام کو شریک کر سکتے ہو؟ غلاموں کو شریک کر سکتے ہو؟ کبھی کسی آقا نے، وہاں پہ یہ سسٹم تھا، ہمارے ہاں تو ہے نہیں ہے نا، تو وہاں پہ وہ غلاموں کا سسٹم چلتا تھا، بلکہ اس زمانے میں ساری دنیا میں چلتا تھا۔ بعد کے زمانے میں اسلامی دنیا سے تو تقریباً 50 سال میں ختم ہو گیا، غلامی ختم ہو گئی، لیکن ادھر امریکہ میں تو وہ تو پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے، اور وہاں پہ تو یعنی اس کو کیا نام تھا اس پریزیڈنٹ کا، اس نے آ کے یہ تقریباً 80-90 سال پہلے اس بات کو ختم کیا، وہ بھی کاغذوں میں، وہ بھی صرف کاغذوں میں اور قانون کی صورت میں، ورنہ ابھی تک وہ ان کو غلامی سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح ساری دنیا میں چل رہا تھا، لیکن غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ عرب میں جو ہمیں پتہ ہے ان کی تاریخ کی وجہ سے، کوئی حقوق ان کے نہیں تھے۔ ابو جہل نے برچھی مار کے حضرت سمیہ کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ ہمیں تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ اس کو اختیار حاصل ہے اس کو قتل کرنے کا۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی، اور کیا اختیار ہوگا غلاموں کے اوپر کہ اس کو قتل کر دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ابو جہل اسی طرح بنو مخزوم کے سردار کا بھائی تھا، کوئی بات نہیں۔ تو باقی چیزوں میں ان کا کیا اختیار ہوگا؟ کہا کہ کیا ہو سکتا ہے ایسے کہ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جو تمہارے پاس رزق ہے، جو تمہارے پاس مال ہے، اس میں تم غلام کو برابر کا شریک کر لو، اس کو کہو کہ تمہارے بھی یہ حقوق ہیں کہ جو بھی مجھے نفع ہوا کاروبار میں کسی چیز میں، تو اس کا میں چوتھا حصہ تمہیں دوں گا۔ لکھ کے دیا، قانون بنا دیا قبیلہ نے؟ نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کہا کہ وہ بھی ایسا کہ سواء علیکم، یعنی وہ تمہارے برابر آگے کھڑا ہو جائے غلام۔ کبھی تم ایسی بات کو مانتے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، خوف جو ہے یہ ہم صرف ڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس کی یعنی انٹمالوجی لفظ کی وہ دیکھیں تو یہ ڈر اس لفظ سے خوف کی جو ابتدا ہے اس کا ایک شعبہ ہے۔ اس کے مفہوم میں لحاظ بھی شامل ہے، یعنی تم ان کا اسی طرح لحاظ کرو جس طرح اپنا کرتے ہو۔ تقسیم کے وقت اپنے حصے میں اور اس کے حصے میں، یعنی دونوں میں تم اسی طرح برابر کا لحاظ رکھو۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے کہ وہ تو یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی غلام بھی کسی چیز میں شریک ہے ہمارے ساتھ۔ تخافونہم کخیفت کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، کہا ہم یوں آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں نشانی دکھاؤں، تو یہ آیات ہیں، یہ نشانی ہے، یہ اس کی تفصیل ہے کہ جب میں نے کہا، جب اللہ نے کہا کہ سب میری ملکیت ہے، سب میرے مملوک ہیں، جو کچھ ہے میری ملکیت ہے، جیسے تمہارے غلام ہیں، جب تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنے حقوق میں، تو میں کیسے اپنے مملوک کو، اپنی پیدائش کو، اپنی تخلیق کو، اپنے یعنی حکمرانی جس کے اوپر میں کر رہا ہوں اس کو میں اپنی صفات میں شریک کر لوں؟ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ میرے لیے مت پسند کرو۔ بالکل اسی طرح مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو کہا کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے خبر سن کے اور شرمندگی محسوس کرتے ہو۔ اللہ کے لیے تم نے بیٹیوں کی لائنیں لگا دی کہ یہ سارے ملائکہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے پسند نہیں کرتے؟ اس کے لیے تم نے بالکل وہ چیز رکھی جو جس کے سے خود تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ تم اللہ کے لیے وہ بات کر رہے ہو کہ یہ اس کے حقوق میں شریک ہو گئے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اپنے غلاموں کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو کہا کہ یوں ہم تمہارے ماحول کے اندر سے
یہ بات تو میں بتائی، نفصل الآیات، ہم نے اس کی تفصیل بیان کی، لیکن اس سے فائدہ صرف وہ اٹھاتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اپنی عقل کو تالا لگا کے رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم۔ اب یہاں پہ اس ٹکڑے میں دو لفظ ہیں، اہوا۔ اہوا جو ہے وہ خواہش کو کہتے ہیں، اور علم دلیل اور حجت ہے۔ یہ دونوں بالکل آپس میں مختلف چیزیں، یعنی ایک آدمی ہے وہ کسی دلیل کو سن کے، کسی حجت کو سن کے وہ اپنے رخ کو تبدیل کرتا ہے کہ نہیں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، جیسے اوپر مثال تھی، سمجھ میں آ گئی ہے، اب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ دوسرا جو ہے وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ کے اس قسم کے کاموں میں پڑ جاتا ہے کہ جن کو ہم بدعات اور شرک کہتے ہیں، کہ اس کو یہ آسان نظر آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس اللہ کو ڈھونڈے اور اس سے مانگے جو نظر ہی نہیں آتا، اس نے اپنے خدا اور بنا رکھے ہیں جو اس کو نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ خدا اس کے بنانے سے بنے نہیں۔ یہ کیا ہوا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے خدا بنائے، یا یہ کیا ہوا کہ اپنے دل کے اندر وہ خدا گڑھے، جیسے بہت سے ہیں، تو میں نے بہت سے خدا گھڑ رکھے ہوتے ہیں، جو میں سرب سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یعنی نماز تو جس کے لیے پڑھ رہے ہو، سجدہ جس کے لیے کر رہے ہو، دل کے اندر بھی وہی ہونا چاہیے۔ تو وہ دل کے اندر جو احوا ہے، جو خواہش ہے، جب یہ پتہ ہے کہ یہ خواہش اللہ کے حکم کے خلاف ہے، لیکن اس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے خلاف کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ حرام کے اوپر اکساتی ہے کہ یہ حرام کام ہے لیکن کرو، اس میں مزہ ہے، اس میں عیش ہے، اس میں عزت ہے، اس میں ٹور بن جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو چیز ہے، یعنی بل اتبع الذین ظلموا، یہاں پہ ظلموا مشرکین ہیں، اس لیے کہ ان شرک لظلم عظیم، وہ ظلم عظیم کا ارتکاب کرنے والے جو ہیں وہ دلیل اور حجت کے بجائے وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، خواہش کی پیروی کرتے ہیں۔ اتباع ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اتباع یعنی اس کے بات کو مان کے چلنا جو ہے اتباع ہوتا ہے، کہا کہ وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اب اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو میرے حکم کے خلاف اپنی خواہش کے پیچھے پڑے گا میں اس کو گمراہ کروں گا، یعنی وہ گمراہ ہوگا، یہ اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اب جب جو خواہش کے پیچھے پڑ گیا، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے پڑ گیا، تو وہ اللہ کے قانون کی زد میں آ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ بس چونکہ یہ اس قانون کی زد میں آیا جو اللہ نے بنایا تھا، اس لیے اس گمراہ کرنے کی نسبت اس نے اپنی طرف کی، ورنہ اللہ کا کام گمراہ کرنا نہیں ہے۔ بس یہاں پہ ساتھ ہی یہ بات آ گئی وَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، یعنی جو اللہ کے قانون کی زد میں آ کے گمراہ ہو گیا اس کو ہدایت دے کون سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون اٹل ہیں، وہ بالکل شدنی قسم کی بات ہے، جب وہ اس میں آ گیا تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، جب ہدایت نہیں دے سکتا تو وہ گمراہ ہوگا، گمراہ ہوگا تو وہ دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا تو وہاں پہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جس طرح وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں تمہیں دوزخ سے نکال لوں گا، پرواہ نہ کرو، جیسے وہاں پہ کوئی نہیں ہے ایسے اس دنیا میں بھی اس کا مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ وہ بے شک اپنے دل میں بہت سے مددگار اس نے گھڑ کے رکھے ہوں، وہ وقت پہ مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ ان اصولوں کا تقاضا یہ ہے، تو یعنی یہ بات لوازم میں سے آ گئی کہ تم اپنا رخ صرف ایک اللہ کی طرف کر لو، یکسو جس کو ہم کہتے ہیں، حنیف۔ اب جب یہ لفظ آئے تو یاد رکھیں
کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا اور ایک سے زیادہ دفعہ استعمال کیا، اور وہ کیسے یکسو تھے، یعنی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آگ میں پھینکنے لگے تو فرشتہ آ گیا، کہا کہ میں آگ کا فرشتہ ہوں، آپ حکم دیں تو میں اس کو بجھا دوں. کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کے بیچ میں آپ کون ہیں پڑھنے والے. یکسو، یہ چیز تھی یکسوئی. کہا کہ جب اللہ کے ہو کے رہتے ہو تو پھر دوسروں سے کٹ کٹا کے، ان سے کٹ کٹا کے صرف اللہ کے ہو جاؤ. فاقم، قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اتباع کے لیے. فاقم وجہ کا، اپنے چہرے کو سیدھا کر لو صرف ایک اللہ کے لیے. دین اطاعت، یعنی اطاعت صرف اللہ کی ہوگی. اب دین کا ایک مفہوم اطاعت بھی ہوتا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. کہا کہ جب تم یہ کام کرو گے تو یہ اس فطرت کے عین مطابق ہے جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے توحید کا مادہ رکھا، اللہ نے اپنی محبت رکھی انسان کے اندر، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی فطرت کے اندر، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں، اس کا کوئی محاورے میں اردو ترجمہ مجھے نہیں آتا، کہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے ڈیزائن میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ محبت. یہ دو چیزیں، یہ فطرت ہے انسان کی. بس جب یہ چیز موجود ہے تو پھر اللہ کی بات کو ماننا بھی ہے. لیکن جو نہیں مانتے اصل میں انہوں نے اس فطرت کو مسخ کر رکھا ہے. اس فطرت کو اپنے ماحول سے، اپنے یعنی غلط قسم کے کاموں کی وجہ سے اس فطرت کو انہوں نے مسخ کر دیا ہے. ورنہ اصل فطرت انسان کی یہی ہے کہ جب آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اندر کی آواز ہے، اس سے ہم آہنگ ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر کی آواز ہے. کہ فطرت فطر الناس لا تبدیل لخلق اللہ. یہاں پہ ایک اصول آ گیا، خلق سے یہاں پہ مراد فطرت ہے. کہا کہ انسان کی یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے، اس فطرت میں اس نے حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، جائز اور ناجائز کی، یہ تمیز اس نے رکھی ہے. اس نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس نفس انسانی کو میں نے بنایا ہے اور میں نے اس کے اندر الہام کر رکھا ہے. الہمہا، میں نے اس کے اندر فسق و فجور اور تقوی، یہ دونوں الہام کر رکھے ہیں، یہ اس کے اندر موجود ہیں. اب یہاں پہ کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بس اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو اپنے اندر کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں نے کچھ نہ کچھ چیز جو ہے اس کو چھپا دیا ہے، اس روشنی کے اوپر میں نے پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کو باہر جا کے دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کا سیدھا دین یعنی زندگی گزارنے کا سیدھا طریقہ یہی ہے کہ اصل فطرت کے اوپر انسان چلتا رہے. ذالک الدین القیم. لیکن لوگوں کی اکثریت اس فطرت کے مطابق نہیں چل رہی ہوتی، ان کو یہ اپنے اندر کی آواز نہیں لگتی، ان کو اپنی زندگی اس نظم کے تحت، اس نظام کے تحت گزارنا آسان نہیں لگتا جو اللہ نے ان کے لیے وضع کیا ہے. اس لیے کہ فطرت کو انہوں نے ڈھک دیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. اب وہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے اندر کو ٹٹولنا چاہیے. لا یعلمون، وہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے اندر کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ سب بالکل درست نظر آنا شروع ہو جائے گا. اللہم صلی وسلم وبارک ان کا حکم ہوتا ہے. ان میں آیات ہی کہ لفظ